بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. حاضرین محترم، والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام اس محفل پاک کے اجر و ثواب میں انہیں شامل کرنے کی نیت سے صرف ایک دو شعر پڑھ کر پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے ہوئی بارش رب دی رحمت دی ہوئی بارش رب دی رحمت دی سب نوری نوری ڈلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے ہویا فضل کمال رحیم دائے کوئی راز نیارا میم دائے کوئی راز نیارا میم دائے وچ میم دے نور عظیم دائے وچ میم دے نور عظیم دائے جتھے جھک دیاں بھلیاں بھلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھلیاں کلیاں نے اکو یار دے راز تمامی نے نوری
وچ غلامی نے نوری جس دی وچ غلامی نے لے فیض محمد دے در تو لے فیض محمد دے در تو کل نبیاں نے سب ولیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھلیاں کلیاں نے ہوندا راز حنیف نیارا سانو سب تو یار پیارا سانو سب تو یار پیارا ہویاں جو مشتاق دیدار دیاں ہویاں جو مشتاق دیدار دیاں دار دل بردا مل کھلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھلیاں کلیاں نے ہوئی بارش رب دی رحمت دی ہوئی بارش رب دی رحمت دی سب نوری نوری گلیاں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کی محفل میلاد میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا شان نزول غزوہ احد کے ساتھ منسلک ہے۔ غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر حکم عطولی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر کیے ہوئے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ہم فتح پا جائیں یا ہم شکست کا منہ دیکھیں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑ۔ صورتحال فتح میں بدلی، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو درے پر کھڑے ہوئے لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہیں تک تھا، لہذا اب ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھے کرنے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جبکہ سپہ سالار نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے، جب تک وہ نہ بلائیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کھڑا کیا ہے، تب تک کھڑے رہیں گے، تب تک جب تک کہ کھڑا کرنے والا ہمیں اپنی طرف نہیں بلاتا۔ تو کثرت رائے اسی پر ٹھہری کہ بہت سارے جو صحابہ اکرام تھے وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ ادھر خالد بن ولید جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھاگے ہوئے لشکر کو پھر آواز دی، اکٹھا کیا اور اسی درے کی طرف سے آ کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اچانک بے خودی کے عالم میں ایک ایسا بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی کہ اس میں کسی کو کچھ نہ سوچا کہ وہ تو فتح پا چکے تھے، وہ تو اپنی تلواریں میان میں داخل کر چکے تھے، وہ تو اپنے تیروں کو ترکش میں رکھ چکے تھے، وہ تو اپنے نیزوں کو ہاتھ سے الگ کر چکے تھے، وہ تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ ان پر جب پھر اس طرح کی شب خون جیسا حملہ ہوا تو اب کسی کو کچھ سوجھا نہیں، اور جس کا جدھر منہ آیا وہ بھاگتا
بھاگ کھڑا ہوا جان بچانے کے لیے. ایسے میں لشکر کی صفیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی, لشکر کی صفیں ٹوٹ گئی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق شیطان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت لوگوں کی آنکھوں سے غائب تھے, عام لوگوں کی آنکھوں سے غائب تھے. جب ایسا ہوا تو اب صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے کہ جس کی خاطر لڑتے تھے, جس کی خاطر ہمارا خون بہ رہا تھا. اچھا, اب میں یہاں پر صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر اس وقت صحابہ کرام کے جذبات یہی تھے کہ ہم صرف اللہ رب العزت کے لیے لڑ رہے ہیں, گو کہ ان کی نیتیں یہی تھی خدا کو راضی کرنا, لیکن یہ ان کی قربانیاں جو ہیں اگر اللہ رب العزت کے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی, صرف اللہ کے لیے, تو پھر ان کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ ان کا انداز, ان کا حوصلے پست ہو جانا, ان کا اپنی تلواروں کو روک لینا. اور کسی صحابی نے تو یہ بھی کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں. تلوار اٹھائی اور جدھر زیادہ دشمن تھے ادھر جا نکلے اور شہید ہو گئے. یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کی ظاہری شکست ہے لیکن ایمان کی فتح ہے, کیونکہ یہ عمل ان کا بتا رہا ہے کہ ان کی تلواریں جو اٹھی ہوئی تھی تو وہ رسول اللہ کے لیے اٹھی ہوئی تھی. ان کی قربانیاں جو دی جا رہی تھی تو وہ خون, بہنے والے خون, یہ ایک ایک قطرہ رسول اللہ کے لیے تھا. جب یہ آواز کانوں میں پڑی کہ اللہ کا رسول شہید ہو گیا, تب ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ جس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے, جب وہ نہیں رہا تو اب ہم کس کے لیے کریں, ہم کس کے لیے کریں. تو پتہ یہ چلا کہ عبادت خدا کی ہو, جہاد اللہ کی عبادت ہے, جہاد اللہ کی عبادت ہے, دشمن کے ساتھ لڑنا اللہ کی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اور جہاد کرنے والا شہید اگر جہاد واقعی اسلام کے قوانین کے مطابق, جہاد کے نام پر دہشت گردی نہ ہو, جہاد کے نام پر اہل اسلام کا خون نہ بہایا جائے, جہاد کے نام پر بچوں کو شہید نہ کیا جائے, جہاد کے نام پر بچوں کو یتیم نہ کیا جائے, جہاد کے نام پر عورتوں کو بیوہ نہ کیا جائے, جہاد واقعہ جہاد ہو تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. عبادت خدا کی ہو اور ہو مصطفیٰ کے لیے. یہی تو صحابہ کا طریقہ ہے کہ خدا کی عبادت ہے اور رسول کے لیے. تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں. محمد بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول, یعنی خدا نہیں ہے, خدا کے رسول ہیں. آفا ان ماتا او قتلا, تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم پھر اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ تم جس جہالت سے نکلے ہو اسی جہالت میں واپس چلے جاؤ گے, جس گمراہی سے نکلے ہو اسی گمراہی میں واپس چلے جاؤ. شرک کفر کی گمراہیوں میں گرے ہوئے تھے, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں سے نکالا, تمہیں ایک مشن دیا, تمہارے دلوں میں ان کی محبتیں سما گئیں, تو کیا یہ محبتیں صرف ان کی زندگی تک ہیں؟ اگر وہ چلے گئے, فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے, تو کیا تمہاری محبتوں کا, تمہاری جانثاریوں کا یہ معیار نہیں رہے گا؟ تم اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے. تو اس میں درس کیا دیا جا رہا ہے, اس میں سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, خدا کی رضا تو اس میں ہے کہ جب تک وہ عالم دنیا میں ہے تب تک بھی ان پر محبتیں قربان کرتے رہو. اگر وہ عالم دنیا سے چلے جائیں, عالم عقبہ میں چلے جائیں, عالم برزخ میں چلے جائیں, عالم آخرت میں چلے جائیں,
تمہاری محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ تمہاری جانساریاں اسی طرح بحال رہنے چاہیے۔ اس میں دو سی چیزیں دیکھو، بات ہے میدان احد کی، تو میدان میں قتیلہ شہید ہونے کی سمجھ تو آتی ہے، آفا ان ماتا کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میدان میں شہادت ہوتی ہے، عام روٹین کی جو موت ہوتی ہے وہ تو میدان جنگ کے باہر ہوتی ہے، بستر پہ ہو، سفر میں ہو، کہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شکوں کا ذکر کیا، آفا ان ماتا او قتیلہ، مولا کریم تیری حکمتوں پر قربان جائیں، جب بات میدان احد کی ہے، جنگ کے میدان کی ہے، تو پھر قتیلہ تو ہے، ماتا کیوں؟ شرط میں دو چیزیں کیوں ہیں؟ فرمایا قتیلہ اس حال کو دیکھ کر اور ان ماں کا اس حال کو دیکھ کر، کیونکہ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ہے شہید ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ کون وہ تلوار ہے جو میرے نبی کو شہید کر سکے؟ ان کی تبھی موت ہوگی، تبھی موت ہوگی، اور میں خالق تمہیں پیغام دے رہا ہوں، وہ اب شہید ہو گئے تمہارے ذہنوں کے مطابق، پھر بھی محبتوں میں کمی نہ آئے، اور جب وہ اپنی تبھی موت کا ذائقہ چکھیں گے تب بھی تمہاری محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ جیسے سارا قرآن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ آیت بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لوگوں، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، حقیقت میں زندہ ہے، تمہاری محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم ہر سال جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، محافل میلاد مناتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ محبتوں میں جہان بدلے لیکن محبت مصطفیٰ میں کمی نہ آئے۔ اور پھر انداز اور اسلوب بیان کیا ہے؟ ما محمد الا رسول، ما نافیہ ہے، الا استثنائیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مراتب درجات ہیں وہ ان مثالوں سے بہت اوپر ہیں۔ ایک شخص آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ، جب مثال ہی دینی ہے تو کسی کی کیوں دیں، پھر شہر حرمین شریف ہے ان کی دیں۔ وہاں آپ کو ایک شخص ملا، اس سے انس ہوا، اس کا تعارف ہوا، پہلی ملاقات تھی، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، آپ وہاں مہمان تھے، وہ بھی وہاں مہمان تھا، ٹھیک ہے، تو پھر چند دنوں کے بعد جدائی ہو گئی، آپ اپنے وطن آ گئے۔ کسی موقع پر پھر وہی شخص آپ کے ساتھ ملتا ہے، آپ اسے پوری طرح پہچانتے نہیں، کوئی تیسرا تمہیں کہے یار یہ کوئی اور تو نہیں، یہ وہی تو ہے جو حرمین میں ملا، یہ وہی تو ہے جو حرمین میں ملا تھا۔ اب اگر وہ کہے یہ کوئی اور تو نہیں، یہ کوئی نہیں، وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچان کروا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی مقام ہی نہیں، اس کا کوئی مرتبہ ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ اور کوئی نہیں، وہی تو ہے جو تجھے ملا تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو اکٹھا کیا، سارے نبیوں کو کہا یا اے نبیوں، میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، عظمت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، سارے مقامات دوں گا، لیکن یاد رکھو ثم جاءکم رسول،
پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، وہاں بھی ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے گا، اور جب وہ رسول دنیا پہ آیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کیوں آنکھیں بند ہو گئی، وما محمد الا رسول، محمد کوئی اور نہیں، وہی رسول تو ہے جس کی عظمت کے نظم عالم ارواح میں نبیوں کی محفل میں سنا ہے۔ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، یہ وہی تو رسول ہے، جو ہے تو رسول ہی ہے نا جی، رسول ہی ہے نا جی، ہم یہی کہتے ہیں رسول ہے، بس رسول ہی ہے۔ لیکن رسالت کا مقام تو سمجھ لیں کہ رسالت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے آگے پھر الہ الوہیت کا مقام ہے، اور کوئی مقام نہیں۔ نبوت نیچے ہے، ولایت نیچے ہے، قطبیت نیچے ہے، غوثیت نیچے ہے، ابدال نیچے ہے، سب مقام نیچے ہے، ملائکہ بھی نیچے ہے، نوری فرشتہ بھی نیچے ہے، اور رسالت کا مقام وہ ہے کہ جس کی انتہا جہاں ہوئے وہ اس کے اوپر الوہیت ہے۔ رسول کا کیا مقام ہے، بس تھوڑے سے وقت میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا قرآن پاک کی روشنی میں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے کفالت میں ہے، اور بیت المقدس کے پاس ایک حجرہ ہے، جس حجرے میں اندر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے اور باہر سے تالا حضرت زکریا علیہ السلام لگاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کھانے کا وقت ہوتا، ان کی طبی حاجت کا وقت ہوتا تو تالا کھولتے، ورنہ چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہوتی۔ دروازہ بند ہے، اندر اکیلی بیٹھی محو عبادت ہے، دیکھا تو ایک بشر سامنے ہے، دیکھا تو ایک بشر، قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورا بشر تھا، دو آنکھیں بھی تھیں، دو کان بھی تھے، دو ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، پورا بشر تھا، بشریت کے روپ میں کوئی کمی نہیں تھی، بشر سامنے ہے۔ تو حضرت مریم بولی اعوذ بک، میں تیرے شر سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر کہ تو متقی ہو۔ جگہ کیا ہے؟ بیت المقدس، روپ کیسا ہے؟ متقیوں کا، پارساؤں کا، لیکن پھر بھی نبی کی ماں ہے نا، قیامت تک آنے والوں کو اصول اور ضابطہ دے دیا کہ مرد اور عورت اللہ کے گھر میں بھی تنہا نہ ہو، مرد اور عورت متقی ہو، پارسا ہو، بڑا پارسا ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ تنہا ہوتے ہو، اپنے نفس کی شرارت سے تو بچ جاؤ گے، لیکن لوگوں کی اٹھنے والی انگلیوں سے کیسے بچو گے؟ تیرے شر سے میں پناہ مانگتی ہوں، اگر کہ تو متقی پرہیزگار بھی کیوں نہ ہو۔ تو وہ جو بشر تھا نا، وہ بولنے لگا، کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں۔ وہ کون تھا؟ حقیقت میں کون تھا؟ جبریل امین۔ کون تھے وہ؟ حضرت جبریل، جن کی حقیقت نور ہے، آئے بشر بن کر۔ پتہ چلتا ہے کہ جس کی حقیقت نور ہو وہ بشر بن کر آ سکتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو رسول ہو مقام رسالت وہ ہے کہ جس مقام پر بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ رب کہتا ہے ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہیں، اور اگر جبریل رسول بنے
تو بشریت اور نورانیت جمع ہو سکتی ہے، تو آمنہ کے چاند وہ رسول ہو تو بشریت اور نورانیت جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو، اب رسالت کا انکار تو نہیں ہو سکتا نا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تجربہ کار صوفیہ اولیاء جو اہل تجربہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ نوری فرشتہ جب بشریت کے لباس میں آئے تو پھر اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ اہل تجربہ اولیاء جواہر البہار میں نے پڑھا ہے کہ جب نوری فرشتہ، اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ جب نوری فرشتہ بشریت کے لباس میں آئے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ تو میرے کملی والے محبوب کا بھی نہیں، سایہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بشریت عارضی ہے، حقیقت نور ہے، کملی والے کا سایہ بھی نہیں تھا۔ جب انگلیاں اٹھی نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ عثمان غنی تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا تاکہ وہ سایہ کسی گندی چیز جگہ پر نہ پڑے، کسی ناپاک چیز آپ کے سائے پہ نہیں آنے دی، آپ کا سایہ نہیں بنایا تاکہ کوئی گندا آپ کے سائے پہ نہ آ جائے۔ میرے محبوب جس کے کردار میں کوئی کمی ہوگی وہ آپ کے حرم میں کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی حضرت عثمان غنی نے عزت صدیقہ پر کسی بات کو دلیل بنایا تھا کہ نبی کا سایہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت یہ جواہر البہار کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں اور ایک یہودی آپ کے پیچھے چل رہا ہے اور آپ کے سائے پر زور زور سے پاؤں مار رہا ہے، زور زور سے، کیونکہ اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے عمر کو، اپنے دل کی جو تلخی تھی، اپنے دل کا جو غصہ تھا وہ سائے پہ نکال رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس باطنی کو دیکھا اور پلٹ کر کہا، آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا، آج مجھے سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا تھا تاکہ کوئی گندی ذہنیت والا میرے نبی کے سائے کی بے حرمتی نہ کرے۔ پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق بھی گواہ ہیں کہ کملی والے محبوب کا سایہ، کیونکہ بشریت عارضی تھی، حقیقت نور ہے، بشریت عارضی تھی، حقیقت آئے کس لیے ہے؟ بند کمرہ ہے، تنہا خاتون ہے، نوجوان باقرہ لڑکی، جبریل امین بشر بن کر آئے کیوں ہیں؟ جواب دیتے ہیں لے آہا بالا کے غلامن ذکی، میں آیا اس لیے ہوں تاکہ میں تجھے ہبہ کروں، میں تجھے دوں پاکیزہ بیٹا، میں دوں۔ کیا کہا؟ اور لفظ لے آہابا، تاکہ میں دوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر قاصد بنا کر بھیجا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور میں تجھے پہنچانے آیا ہوں، بلکہ کہا لے آہابا، تاکہ میں ہبہ کروں۔ اب ہبہ کے اصول دیکھو، ہبہ کے قانون دیکھو۔ آپ نے مجھے بلایا، میں یہاں آیا، آپ نے عزت کے ساتھ مجھے ممبر پہ بٹھایا، میرے سامنے مائک رکھا اور میں جاتے جاتے یہ ممبر کسی کو کہوں کہ میں نے تجھے ہبہ کیا، یہ مائک اٹھا کر میں کسی کو کہوں یہ میں نے تجھے ہبہ کیا، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں ٹھیک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں اس مائک کا مالک، نہ میں اس ممبر کا مالک،
ہبہ اپنی ملک میں ہوتا ہے، غیر کی ملک میں ہبہ نہیں۔ ہبہ اس چیز میں چلے گا، جاری ہوگا جس چیز کا میں مالک ہوں۔ جس کا میں مالک نہیں ہوں اس چیز کو میں ہبہ کر نہیں سکتا۔ تو حضرت جبریل نے لفظ کیا بولا، قرآن نے کیا لفظ نوٹ کیے؟ فرمایا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں ہبہ کروں تجھے۔ پتا چلا کہ جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے مالک بنا کر بھیجا ہے۔ غیر کی ملت میں ہبہ نہیں ہوتا۔ اب میں اپنے بات کے نتیجے تک لے جانے کے لیے آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے نا، تو پھر رسول کی رسالت کا کوئی ایک ایریا ہوتا ہے، رقبہ ہوتا ہے، اور افراد بھی متعین ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے، اور اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے علاقے میں، یعنی ایک وقت میں دو نبی موجود ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول جب کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے افراد بھی ہوتے ہیں، اتنے ہزار افراد ہیں، لاکھوں افراد ہیں، کروڑوں ہیں یا سینکڑوں ہیں یا اور رقبہ بھی متعین ہوتا ہے۔ آج جبریل امین جو رسول بن کے آئے تو رقبہ کتنا ملا؟ ایک حجرہ۔ افراد کتنے ملے؟ ایک خاتون، جو جس کو رسالت کا رقبہ ملے ایک حجرہ، جس کی رسالت کو افراد ملے ایک خاتون، ایک خاتون کی طرف، اور ایک حجرے میں رسول بن کر آنے والا وہ تو لڑکے دے رہا ہے، اور جو کائنات کا رسول بن کر آیا وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام سے دیکھ پوچھو، ان کے اونٹ ان کی بات ماننے سے دوڑے، جاتے ہیں سیدھے مصطفیٰ کی بات۔ اگر انہیں بیماری آ جائے تو جاتے ہیں سیدھے در مصطفیٰ پر۔ اگر ان کے برکتی آ جائے، تنگی آ جائے، قرض آ جائے، جاتے ہیں سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ عقیدہ کیا دیا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو حاضرین محترم، مولانا اشرف علی تھانوی وہ کہتے ہیں کہ میں نے، یہ خود ان کی بات اپنے لفظوں میں سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں طاعون کی وبا ہے۔ طاعون ایک ایسا نامراد مرض ہے، بزرگ جانتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے اس بر صغیر میں طاعون آیا تھا، تو ایک ایک بستی سے ایک ایک دن میں کچھ سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے۔ ایسا وبائی مرض ہے، جب پھیلتا ہے تو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور یہ مرض چوہوں سے ہوتا ہے، یہ بھی زندہ ہے، وبائی مرض ہے۔ مرض آ پڑا طاعون، اب دل میں فکر رہتی ہے کہ کروں کیا، جاؤں کدھر؟ تو سوچتے سوچتے اچانک دل نے فیصلہ کیا کہ اشرف علی
امام بصیری کو فالج ہوا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نامہ لکھا تھا قصیدہ بردہ کی صورت میں، تو اس میلاد نامے کی برکت سے کملی والے نے آیا ہوا فالج بھی دور کر دیا اور اپنی ردائے رحمت بھی عطا فرما دی۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا امام بصیری وہ جو تم نے میری نعت لکھی ہے وہ پڑھ کے سنا۔ خواب میں آئے، نعت سنی، جاتے جاتے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے سے شفا ہو گئی، اپنی چادر عطا کی، جب میں اٹھا تو وہ چادر جو خواب میں عطا کی تھی وہ سچ مچ میرے سرہانے کے نیچے پڑی ہوئی تھی، تو پھر میں کیسے مانوں کہ نبی خواب میں آیا تھا؟ خواب میں امام بصیری نے دیکھا تھا، نبی حقیقت میں آیا تھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کہا اشرف علی یہی تو طریقہ ہے صالحین امت کا کہ جب ان کے سر پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ نبی کا میلاد لکھتے ہیں۔ کہتے میں نے قلم اٹھایا، کاغذ لیا اور کملی والے محبوب کا میلاد نامہ لکھنا شروع کر دیا۔ نشر الطیب ان کی کتاب کا نام ہے، نشر الطیب فی مولد الحبیب، محبوب کے میلاد نامے کے طور پر پھیلی ہوئی خوشبو۔ نبی کی محفل میلاد میں خوشبو کا پھیلانا، یہ اس کتاب کا نام کا معنی بنتا ہے۔ اب اتنی بات لکھنے کے بعد پھر اس پر حاشیہ لکھتے ہیں، نیچے حاشیہ ہوتا ہے نا کتابوں میں، حاشیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بحمدہ تعالی آج 7 مہینے ہو گئے ہیں کتاب لکھتے لکھتے، 7 مہینے ہو گئے ہیں کتاب لکھتے لکھتے، رسالہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور ہماری پورے علاقے میں تو طاعون پھیلا لیکن ہماری پوری بستی میں طاعون نہیں آیا۔ ایک آدمی کاغذ قلم لے کر بند کمرے میں نبی کا میلاد لکھے، پوری بستی بچ جائے۔ جہاں اتنے عاشق مل کر نبی کا میلاد منائے وہاں کتنی رحمت نازل ہو۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میرے دوستو، آج لوگ کہہ رہے تھے ربیع الاول شریف کے آغاز میں محافل کم کرنا، جلوس نہ نکالنا، دہشت گردی کا خوف ہے، امن نہیں ہے پاکستان میں، حالات خراب ہیں، لہذا میلاد میں محتاط رہنا۔ تو میرے دوستو، اپنے اسلاف امت کی ذرا کردار کو تو دیکھو کہ جب حالات خراب ہوں تو میلاد کو چھوڑا نہیں کرتے، بلکہ جب حالات خراب ہوں تو میلاد پہلے سے زیادہ کرتے ہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کیونکہ مشکل جو سر پہ تیرے ہی نام سے تلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود نبی نا صلی علی محمد صلی علی
शफीना सल्ले अला मुहम्मद। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बनी इसराइल वालों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का, फिर वही जो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, वही कह रहे हैं कि परदेसी अंधा लाओ मैं उसे आंखें देता हूँ, अरे जो कोड़ा है उसे लाओ मैं हुस्न देता हूँ, जो तुम घर में खा कर आए हो वो भी बताऊंगा, जो घरों में बचा कर छुपा कर आए हो वो भी बताऊंगा, और ये तो क्या मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें रूह भी फूंक दूंगा। पता चला जो अल्लाह का रसूल बनकर आए वो दीवारों के पीछे आके सब जानता है। जो अल्लाह का रसूल बनकर आए वो घर और बाहर सब जानता है। जो अल्लाह का रसूल बनकर आए वो आंखें देता है, वो हुस्न देता है, वो मिट्टी के परिंदों को रूह और जिंदगी देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश की तलवार टूट गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाख पकड़ाई, लो लड़ो। थी तो वो खजूर की शाख, लेकिन अब्दुल्ला बिन जहाश के हाथों में जाकर बन गई तलवार। खुदा ने तो उसे बनाया था लकड़ी, मुस्तफा ने बना दिया लोहा, और फिर वो लोहा ही रही, दोबारा पलट कर लकड़ी ना बनी। आज जो नौजवान कहते हैं ना बड़ा बदलने की कोशिश करते हैं पर बदला नहीं जाता। नमाज पढ़ने को दिल करता है लेकिन सुबह उठा नहीं जाता, लिबास को पाक नहीं रखा जाता। हम अपनी आदतें छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं। और अगर तुम अपने आप को बदल नहीं सकते तो मेरी दावत को कबूल करो। अपने दिलों दिमाग पर, अपनी जुबानों पर नबी का दरूद तुम सजा लो। जो लकड़ी को लोहा बना सकता है वो गुनाहगार को नेकोकार भी। क्योंकि मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल पूछा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम, सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना। इल्तिजा करो कि मौला जो जो किसी के दिल में मुश्किल है अपनी मुश्किल अपने दिल में रखकर कमली वाले महबूब की बारगाह में इस्तिगासे की नीयत से पढ़ो कि या रसूल अल्लाह हम कमजोर हैं, या रसूल अल्लाह हम बेजोर हैं, या रसूल अल्लाह हम परेशान हाल हैं, या रसूल अल्लाह अमन नहीं है, या रसूल अल्लाह आतिशी नहीं है, या रसूल अल्लाह इत्तेफाक नहीं है, या रसूल अल्लाह इत्तिहाद नहीं है, या रसूल अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम परेशान हैं, हम मुश्किलों में घिरे हुए हैं, हम गरीब हैं, तुम गरीब नवाज। नियाज़ो नाज का कितना हसीन मंज़र है, नियाज़ो नाज का कितना हसीन मंज़र है, इधर गरीब करे उधर गरीब नवाज। लिहाजा अपने आप को गरीब समझकर कमली वाले महबूब को गरीब नवाज समझकर अपने परेशानियों को दिल में लाकर एक मरतबा पढ़ो, फिर गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मुश्किल जो सर पे तेरे ही नाम
سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا